بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ بڑا جبار اور سرکش تھا، جس نے ایک محل تیار کیا اور اسے بڑا پختہ بنوایا اور بہت سجایا۔ پھر قسم کھائی کہ جو شخص اس کے قریب جائے گا یا اس کی طرف بری نظر سے دیکھے گا اسے قتل کروا دوں گا، اور بعد ازاں کئی لوگوں کو اس جرم میں قتل کروا دیا گیا۔ ایک شخص اس کے پڑوسیوں میں سے تھا، اسے بڑی نصیحت کی مگر وہ نہ مانا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں بیٹھا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں تشریف لائے اور محل کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور بار بار اس کی چوٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ تیرے محل کو ایک نوجوان دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا، یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، کوئی ناواقف یا مسافر ہے، جاؤ اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص گیا اور سختی سے یوں پیش آیا کہ نیام سے تلوار نکال کر اسے مارنے کا ارادہ کیا، تو ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی، جس سے وہ گر پڑا۔ بادشاہ کو کسی نے آ کر کہا، وہ دیکھو آپ کے فرستیدہ کو اس نوجوان نے مار ڈالا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر دوسرے آدمی کو تلوار دے کر حکم دیا کہ جاؤ اسے قتل کر دو۔ جب وہ دوسرا گیا تو ملک الموت نے اس کی بھی روح قبض کر لی۔ بادشاہ کو اس دوسرے کے قتل ہو جانے کے غیظ و غضب نے محل سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، اور تلوار پکڑ کر ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگا، تجھے موت کا ڈر نہیں؟ ایک تو نے میرے محل کے قریب تو گھوم رہا تھا، دوسرے دو آدمیوں کو قتل بھی کر دیا۔ ملک الموت نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ذرا سوچ کر بولیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں روح قبض کرنے والا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ہوں۔ بادشاہ یہ کلمہ سنتے ہی کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور کہا، ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا۔ یہ کہہ کر واپس ہونے لگا تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، شاہ جی کہاں جا رہے ہو؟ میں تو آپ کے لیے کھڑا ہوں، اور اب تو آپ نے قبر میں جانا ہے۔ بادشاہ نے کہا، صرف 1 منٹ کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے کچھ بات چیت کر لوں اور انہیں کچھ وصیت کر دوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، اب تک آپ کہاں رہے ہیں؟ اب کوئی فرصت نہیں۔ یہ کہہ کر ملک الموت علیہ السلام نے بادشاہ کی روح قبض کر لی اور چلتے بنے۔ مرنے کے بعد رونا کیسا، بڑے بڑے شاہ زور ہزاراں دنیا اندر آئے۔ یہ واقعات تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 168 اور پارہ نمبر 1 پر بھی موجود ہے۔